السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ورلڈ ان فوکس۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چینل میں ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے جس کے اندر ہم لاسٹ ایئر کی یعنی 2022 جو گزر رہا ہے اس کی تمام امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس، ایونٹس، ڈیبیٹس کے اوپر پروگرامز کر رہے ہیں۔ یہ پروگرامز ہیلپ فل ہو سکتے ہیں ان تمام بچوں کے لیے جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں یا جو جنرلی انٹرسٹڈ ہوں ان ٹاپکس کے اندر۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اکنامک کرائسس پہ۔ ناظرین، لاسٹ کے ایپیسوڈ میں ہم نے پولیٹیکل کرائسس پہ بات کی، ہم نے سیکیورٹی چیلنجز پہ بات کی۔ آج ہم اکنامک پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کا ایک بیسک انالیٹیکل پرسپیکٹیو جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے۔ ناظرین، آلموسٹ ایوری بڈی ان پاکستان نوز دیٹ پاکستان از پاسنگ تھرو اکنامک کرائسس۔ موسٹ ریسنٹ جو اس کرائسس کی ڈبیٹ ہے دیٹ از دا ڈیفالٹ ڈبیٹ۔ گورنمنٹ کے ہی کچھ فارمر جو آفیشلس تھے وہ کلیم کرتے ہیں کہ دیر از اے گریٹر رسک آف پاکستان بینگ ڈیفالٹڈ، اور لیکن جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ڈیفالٹ خطرہ اب نہیں ہے۔ لیکن یہ ڈیبیٹ کا ہونا اٹ سیلف شو کرتا ہے پاکستان کا کرائسس جو ہے وہ ایک ٹپنگ پوائنٹ کے اوپر ہے۔ تو ناظرین، یہ کرائسس ہے کیوں، شارٹ ٹرم ریزن کیا ہے، لانگ ٹرم ریزن کیا ہے، وے فارورڈ کیا ہے، اس پہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے جا کے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین کچھ اکنامک انڈیکیٹر سے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ڈیفالٹ کا رسک جو ہے وہ بڑھ گیا ہوا۔ ناظرین، پچھلے آلموسٹ ایک سال سے پرٹیکولرلی سنس رشین انویژن آف یوکرین ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے اندر آبویسلی اسی دوران پولیٹیکل ٹرانزیشن بھی ہوئی۔ اس دوران ناظرین ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو اکنامک ڈاؤن سلائڈ ہے وہ کافی سگنیفیکنٹلی انکریز ہوا۔ ہم پہلے بھی کوئی بہت زیادہ پروگرس نہیں کر رہے تھے، لیکن اب یہ جو ڈاؤن سلائڈ ہے اٹ ہیز ٹیکن پیس۔ وہ کیوں ہوا ناظرین، اگر آپ کچھ ان فیکٹر پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اگر آپ اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں پاکستان کی ایکسپورٹس آر ناٹ گروئنگ، اسٹیگننٹ اگین۔ پاکستان کے ریمیٹنسز پچھلے سال کے مقابلے میں سگنیفیکنٹلی کم ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی جو امپورٹس ہیں وہ آلموسٹ وہی ہیں۔ انرجی پرائسز آر سگنیفیکنٹلی اسٹل ہائر۔ اسی طریقے سے ناظرین اگر ہم بات کریں پاکستان کا جو انرجی کرائسس ہے، ہم نے دیکھا گیس کی شارٹیج اس ونٹر میں سگنیفیکنٹلی بڑھ چکی ہے پریویس ایئرز کے مقابلے میں۔ اور سب سے جو ورئیسم پوائنٹ ہے ناظرین وہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کا ڈکلائن کرنا ہے۔ جو ہمارے ڈپلیٹنگ، ہمارے آلریڈی نیگلیجبل فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، اور اس میں بھی جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں دے آر لیس دین $7 بلین، جو کہ پاکستان کے لیے ایک ایکسٹریم وری کی سچویشن ہے۔ ایز اے رزلٹ آف فارن ایکسچینج ریزروز ڈپلیشن ہم نے دیکھا کہ کرنسی کی ویلیو تو ڈالر کی نہیں بڑھ رہی، کہیں نہ کہیں اسٹیٹ انٹروین کر رہی ہے اس کے اندر، اور اس کے نتیجے میں دو ایفیکٹس ہو رہے ہیں۔ ایک ایفیکٹ تو یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو ختم ہو رہی ہے، ڈی ویلیوڈ ہو رہی ہے، ڈالر کی ویلیو بڑھ رہی ہے، اور چونکہ ہم اسے آرٹیفیشلی بڑھنے نہیں دے رہے اسٹیٹ لیول پہ، تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو گرے مارکیٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، جہاں بلیک میں لوگ ڈالرز خریدتے ہیں ایٹ اے مچ ہائی ریٹ دین دی گورنمنٹ ہیز فکسڈ اٹ۔ تو ناظرین اب ہم یہ کچھ انڈیکیٹرز ہیں جس کی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا جو رسک ہے پاکستان کا وہ سگنیفیکنٹلی ہائر ہے۔ تو ناظرین اب ون بائی ون چلتے ہیں کہ کازز کیا ہیں، ہم اس سچویشن میں پہنچے کیسے۔ ہم اتنی 23% کی جو اینول انفلیشن ریٹ کا پروڈکشن ہے وچ از ایکسپیکٹڈ ٹو کراس دس لمٹ، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا انرجی شارٹیج کیوں ہے؟ ہمارے یہاں فارن ایکسچینج ریزروز کے ایشوز کیوں ہیں؟ ہمارا اوور آل اکنامک کرائسس ہے کیوں؟ تو ناظرین اس کو دو حصے میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، شارٹ ٹرم کازز اینڈ دا لانگ ٹرم کازز۔ تو ناظرین پہلے میں اگر لانگ ٹرم کازز پہ ہوں، براڈ سینس پہ بات کروں، تو اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں، ون بائی ون پہ بات کرتے ہیں۔ ایک ناظرین وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہسٹوریکلی اکنامک کرائسس رہا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں، لیکن پاکستان یوز ٹو اکنامک کرائسس، دس از ناٹ اے نیو ون۔ یہ ہسٹوریکل کرائسس کیوں آتے رہے، اب بھی کیوں آ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ ناظرین پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسرٹینٹی کا ہونا۔ ناظرین پاکستان کے اندر ڈفرینٹ قسم کے ایشوز رہے ہیں پولیٹیکل سینس میں، بٹ جو سب سے امپورٹنٹ ایشو رہا ہے وہ سول ملٹری ڈیوائڈ رہا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جوڈیشری کے حوالے سے بھی بہت سے رول رہے ہیں۔ پھر ود ان سویلینز بھی ہم نے دیکھا کہ ایک پالیٹکس آف ریونج ہوتی رہی، ایک پالیٹکس آف کنفرنٹیشن ہوتی رہی رادر دین پالیٹکس آف کمپرومائز۔
اور اسی سے ملتا جلتا ناظرین سیکنڈ جو ریزن ہے دیٹ از لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز. ناظرین پولیٹیکل ڈیوائڈ aside, but the political leadership of Pakistan, including the other institutions, they have failed to develop a mechanism in which they might have political differences, but they must have continuity of some policies, economic policies, that would be a source of stability for those who are interested in Pakistan's economy, who are interested in investing in Pakistan's economy. تو ناظرین ہمارے یہاں جو لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے وہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے لنک کرتی ہے. دس از اندر ریزن وائی پاکستان از ناٹ ان گڈ اسپاٹ ٹو انویسٹ، اے گڈ اسپاٹ فار اکنامک انیشیٹیوز. اور ناظرین ایک اور بڑی وجہ جو پاکستان کے اندر رہی ہے وہ پاکستان کے جو اکنامسٹس ہیں، جو اکنامک مینیجرز ہیں، ان کی شارٹ سائٹڈ پالیسیز ہیں. دے ہیو بین ریلیکٹنٹ ٹو، دے ہیو بین انویلنگ ٹو، اینڈ دے ہیو فیلڈ ٹو go for structural reforms in Pakistan. And one of the structural reform جو چاہیے تھی اور ہے ناظرین وہ پاکستان کی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہیں SOEs، ان کے اندر ریفارمز کی بات کی جاتی ہے. اور گریجولی اس ریفارمز کی جو ڈائریکشن ہے دیٹ شوڈ ہیو بین ٹو دی پرائیویٹائزیشن فیکٹر، اف ناٹ آل ایٹ لیسٹ لاس میکنگ جو SOEs ہیں ان کے حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی ہے دیٹ ہیز فیلڈ. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں فار ایگزامپل پاکستان ریلوے، PIA جو کہ انڈیپینڈنٹ کارپوریشنز اور انڈیپینڈنٹ آٹونومس باڈیز ہیں، ان کے اندر گورنمنٹ کے فار ڈیکیڈس it has failed to bring any reforms in that, and it has failed to bring improvement in their governance, or that would ultimately help them privatize. But ناظرین جو سب سے کلاسیکل ایک آئی تھنک ایک ماڈل سٹوری ہے پاکستان کی گورننس کی فیلیئر کی، اسٹرکچرل ریفارمس کے نہ ہونے کی، وہ پاکستان کا جو انرجی سیکٹر ہے اور اسپیشلی پاور سیکٹر جو ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. ان فیکٹ اٹ ہیز بیکم اے وائٹ ایلیفنٹ فار پاکستانز اکانومی. اگر آپ کرنٹلی کہا جائے پاکستان کا سب سے بڑا انٹرنل اکنامک گورننس کا ایشو کہاں پہ ہے، دیٹ از آن دی انرجی سیکٹر اینڈ دا پاور سیکٹر، جہاں پہ پیپل آر پیئنگ ویری ہائی پرائسز for purchasing those energy services, but still they are not able to get it, or even though government is subsidizing it heavily. تو ناظرین پاکستان کے اندر اسٹرکچرل ریفارم جو ہے نہ ہونا ہے over the period of time, they are the reason why our problems have become chronic problems and far more intense and severe than they were before, and they will get further complicated over the period of time if structural reforms are not initiated right now. But ناظرین again structural reforms depend upon the continuity of policies by different governments. Another long term reason ناظرین جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ایک پور ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ انفراسٹرکچر ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان ہیز ناٹ بلڈ ہوم گرون environment to develop a knowledge based economy, an economy which sustains not on the foreign assists but rather than the domestic internal ریسورسز. ناظرین پاکستان کے پاس سب سے بڑا جو ریسورس ہے جس کو ہمیشہ انڈر یوٹیلائز کیا گیا وہ ہیومن ریسورس. وی آر اے کنٹری آف 220 ملین پلس پیپل، اور پاکستان کے اندر 60% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے. اور ناظرین اس یوتھ کو پراپر سکلز نہ دینا، پراپر ریسرچ کلچر ڈیولپ نہ کرنا، یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کلچر کو پروموٹ نہ کرنا، سوسائٹی کے اندر نالج بیسڈ سوسائٹی کریٹ نہ کرنا، اس کی وجہ سے ناظرین ہماری انٹرنل گروتھ نہیں ہوئی، ہماری انٹرنل جو پش چاہیے ہوتی ہے اکانومی کو لفٹ کرنے کے لیے وہ موجود نہیں ہے، اور ہمیں پھر ریلائی کرنا پڑتا ہے جو شارٹ ٹرم انجیکشنز باٹ فرام آؤٹ سائڈ. تو ناظرین ایک جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، ہیومن ریسورس ہے، دنیا کے بہت ساری ملکوں نے ہمیں یہ سکھایا، انڈیا نے ہمیں بتایا، چائنا نے ہمیں یہ بتایا دیٹ جو ہیومن ریسورس ہے، اور ایون ساؤتھ ایسٹ ایشین اسٹیٹس جو ہیں، دیٹ دس از ایکسٹریملی ویلیوبل اینڈ امپورٹنٹ. ایک اور ریزن ناظرین وائی ہماری اکنامک پرابلمس ہیں کرنٹلی وہ پاکستان کے اندر کرپشن کا ہونا. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ کرپشن، کامن پرسیپشن از وی آر اونلی ٹاکنگ اباؤٹ فائنینشیل کرپشن. نو، اٹ از آلسو اباؤٹ بیڈ ڈیسیژنس، انٹائملی ڈیسیژنس، ڈیلیڈ ڈیسیژنس، نیپوٹزم ان اپوائنٹمنٹس، اینڈ سملرلی لاس آف میرٹ. تو ناظرین فائنینشیل امبیزرمنٹ سے لے کر illegal or appointments not on merit, all of these factors have contributed towards poor economic conditions of Pakistan.
کرپشن سے ناظرین دو ایفیکٹ ہوتے ہیں. ایک آپ کی جو لیجٹ اکانومی ہے, جو اکانومی ہے وہ گرو نہیں کر پاتی, ایک انفارمل اکانومی گرو کرتی ہے. اور دوسری ناظرین امپورٹنٹ وجہ ہوتی ہے دی انویسٹرز آر ریلیکٹنٹ ٹو انویسٹ ان کنٹری. another reason ناظرین that is lack of foreign investment in Pakistan. ناظرین پاکستان کی ہسٹوریکل اگر پالیسی میکنگ دیکھیں, اٹ ہیز بیسڈ آن دا شارٹ ٹرم ڈیسیژنز ٹو گیٹ لونز اینڈ ایڈ اور گرانٹس rather than asking for global investments in Pakistan. Lack of global investments is the reason why Pakistan does not have necessary infrastructure, industrial base یا knowledge based economy نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک اکنامک ڈکلائن نظر آتا. ناظرین کسی بھی ملک کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ٹیکنالوجی پہ ہوتی ہے. اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ناٹ اونلی برنگز دا فارن کیپٹل, most importantly it brings foreign expertise and technology, and we lack both of them, neither capital nor the technology. اور لاسٹ ناظرین جو لانگ ٹرم ریزن ہے پاکستان کے اندر اکنامک کرائسس کی, وہ پاکستان کے اندر ایک جو سوسائٹی ہے اور جو اسٹیٹ ہے اس کا اکنامک فوکس رہا نہیں. پاکستان ہیز آلویز بین ڈکلیئرڈ ٹو بی اے سیکورٹی اسٹیٹ, لیس فوکسڈ آن اکانومی. ریسنٹ جو فوکس ہے پاکستان کا, جو پالیسی شفٹ ہے فرام جیو اسٹیٹی ٹو جیو اکنامک, دس ہیز ناٹ بین ٹریگرڈ بائی دا ریئلائزیشن دیٹ وی وانٹ ٹو ہیو اے جینوئن اکنامک ڈیولپمنٹ. اٹ از اونلی بیکاز آور سیکورٹی از بینگ کمپرومائزڈ بیکاز آف اکنامک ڈکلائن. بٹ ایک جینوئن, آنیسٹ, effective push towards geo-economics is still missing in Pakistan's national discourse as well as the policy makers. اب ناظرین آتے ہیں کہ شارٹ ٹرم ریزن کیا ہے, یہ جو کرنٹ کرائسس ہے پچھلے کچھ سالوں سے شروع ہے, اس کی وجوہات کیا ہے. ناظرین اس کی وجوہات بھی کچھ تو اوور لیپ کریں گی. فار ایگزامپل پولیٹیکل انسٹیبلٹی. ہم نے دیکھا ناظرین 2016 سے آنورڈس, ہم نے ایک بات بھی کی لاسٹ پروگرام میں پولیٹیکل کرائسس ان پاکستان میں. ہم نے کہا 2016 سے آنورڈس پاکستان میں جب سے پاناما کیس آیا, چینج آف گورنمنٹ ہوئی, اور اس چینج آف گورنمنٹ کے بعد الیکشن ہوئے, اگین کنٹیسٹ الیکشن تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ تھی, ویک گورنمنٹ تھی. ڈفرینٹ موقع پہ اسے بہت سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑا. اور اب بھی ان کی گورنمنٹ چینج ہوئی, نئی گورنمنٹ آئی. اگین نئی گورنمنٹ بھی اسٹیبل کام نہیں کر رہی بیکاز عمران خان صاحب کی جو اپوزیشن پی ٹی آئی ہے اس کی طرف سے ایک اسٹرانگ ایجوٹیشنل پالیٹکس آن دا وے ہے. اب تھریٹس آف ڈیزولوشن آف اسمبلی بھی ہے. یو نو آل دیز فیکٹرز آر دا ریزن وائی پاکستان از ان اکنامک ٹرمائل. سیکنڈ ناظرین بڑی وجہ جو ہے وہ انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں. ناظرین انٹرنیشنلی دو بڑے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے. ایک ناظرین پوسٹ کووڈ اکنامک سچویشن جو ہے گلوبل سینس میں, اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہائر انرجی پرائسز ہوئیں, ہائر انفلیشن ہوئی بیکاز آف اکنامک ریکوری. اور دوسرا ناظرین یوکرین وار ہے. یوکرین وار کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا گلوبل اکنامک کرائسس بڑھا ہے. اور یہ صرف پاکستان کے اندر اکنامک کرائسس نہیں ہے, ہم موسٹ ریسنٹ ایگزامپل از بنگلہ دیش, جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہائر انفلیشن جو ہے اٹ ریزلٹیڈ ان سیریس کرائسس. سری لنکا کے اندر بھی بہت سارے کرائسس رہا, ڈیفالٹ ہوا سری لنکا. اس کے بھی کچھ انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز تھے, بٹ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی رول پلے کرتے رہے. یورپ از ہیڈنگ ٹورڈز ریسیشن, امریکہ از ہیڈنگ ٹورڈز ریسیشن. ساؤتھ ایسٹ ایشین اسٹیٹ میں اگر آپ ناظرین دیکھیں تو چائنا کی اکنامک گروتھ بھی سگنیفیکنٹلی سلو ڈاؤن ہوتی ہے. تو ناظرین پاکستان کی اکانومی بھی امیون نہیں ہے. انفیکٹ وی آر مور افیکٹڈ بائی دا انٹرنیشنل فلکچویشنز, انٹرنیشنل ایلیمنٹ. اور چونکہ ہماری اکانومی ایسی ہے جو ڈپینڈ کرتی ہے ایکسپورٹس کے اوپر, وہ ڈپینڈ کرتی ہے, ہم امپورٹس کرتے ہیں بہت زیادہ. ہم ڈومیسٹک اکانومی کم ہے ہماری, کنزیومر اکانومی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم فارن لونز اور ایڈ پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں. اور جو گلوبل اکنامک انوائرمنٹ ڈیگریڈ ہوگا, ڈکلائن کرے گا اکنامک جو ہے گلوبل سینس میں, تو پاکستان کے اوپر آٹومیٹکلی امپیکٹس آئیں گے. تیسری بڑی وجہ ناظرین ہمارا انرجی کرائسس ہے. پاکستان کے اندر میں نے جیسا کہا ناظرین, ہم نے انرجی کے اندر اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کی, اور اس وجہ سے پاکستان کا انرجی کرائسس جو ہے وہ ایک اس اسٹیج پہ آ چکا ہے جس کو ہم آلموسٹ اے پوائنٹ آف نو ریٹرن کہہ سکتے ہیں. اور ایٹ لیسٹ دس ریکوری ول ناٹ بی اے شارٹ ٹرم ریکوری. بٹ ناظرین امیڈیٹ شارٹ ٹرم جو ریزن ہے انرجی کا, دیٹ از دی ہائر انرجی پرائسز. اور اس کی بنیاد پہ پاکستان کے اندر جو انرجی پرائسز ہے وہ سگنیفیکنٹلی ہمیں انکریز کرنا پڑی. اور چونکہ ہماری موسٹلی انرجی جو ہے وہ ڈومیسٹک سورسز کے بجائے امپورٹیڈ ایکسپینسو فاسل فیولز پہ بیس کرتی ہے. اور ہمارے پاس میں کچھ ایگریمنٹس ایسے کیے گئے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں سرکولر ڈیٹ جو ہے
وہ بڑا، اٹ از مور دین 2 ٹریلین روپیز ناؤ. اسی طریقے سے ناظرین جو انکریزڈ انرجی پرائسنگ ہے اور لو انرجی سپلائی اسپیشلی گیس ہے، دیٹ از ہیمپرنگ دی انڈسٹریل سیکٹر آف پاکستان ایز ویل. اور اس کے نتیجے میں ہمیں ایکسپورٹ اسٹیگننٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، امپورٹس پہ ریلائنس زیادہ بڑھتی نظر آتی ہے، جاب لیسنس اور انفلیشن بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. تیسرا اور another reason why we are in economic crisis, the short term reason is ناظرین وہ پاکستان کے اندر ہونے والی ایک سیکیورٹی ڈیٹیریوریشن. ہم نے افغانستان میں طالبان کا آنا دیکھا، ہم نے طالبان کے آنے کی وجہ سے پاکستان کے اندر انسیکیورٹی ڈیولپ ہوتی دیکھی. ریسنٹلی ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے جو ٹاکس تھیں دے بروک ڈاؤن، جس پہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا لاسٹ، اور اس کی وجہ سے سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایز اے رزلٹ آف وچ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹر جو ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ کا انوائرمنٹ ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اب ناظرین ہم آتے ہیں سولوشنز کے اوپر. واٹ could be the possible solutions? Obviously ناظرین we have to take some short term measures and there have to be some long term measures that we need to take in order to stabilize the economy. شارٹ ٹرم میجرز میں ناظرین 3-4 تو بڑے آسان سے اور ایزی پوائنٹس ہیں، بٹ دے آر ایزی ٹو ایکسپلین دین ٹو ایکچولی ڈو دیم. سب سے پہلا ناظرین وہ ہے IMF کے پروگرامس. ناظرین پاکستان کی اکانومی کے لیے جو شارٹ ٹرم امیڈیٹ میجر پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے ہے وہ IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے اس کی کنٹینیوٹی کرنا. ناظرین رائٹ ناؤ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو دیر از اے اسٹیلمیٹ ان ٹاکس، دیر از اے ڈیڈ لاک ان ٹاکس. IMF is reluctant because of some preconditions. تو IMF کے پروگرام میں واپس جانا ناظرین پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ شارٹ ٹرم میجر ہو سکتا ہے. دوسرا ناظرین جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ری اسکیجولنگ آف لونس. آبویسلی پاکستان نیڈس ٹو بلڈ اٹس اون ریسورسز، بٹ فار دا شارٹر ٹرم ہمیں جو اسپیشلی فارن ایکسچینج کا ایشو ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ اس سے ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے جو فارن لونز ہیں اس کو ری اسٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی اسٹیٹ ریلیکٹنٹ ہے سو فار، لیکن کنسیڈرنگ پاکستان میں جو فلڈز آئے جس کی وجہ سے ہماری اکنامک کرائسس بڑا سگنیفیکنٹلی بڑا ہے، تو پاکستان ہیز این اپرچونٹی، دیر از اے ڈبیٹ دیٹ پاکستان شوڈ گو فار ری اسٹرکچرنگ آف لونز، ایٹ لیسٹ ڈیلے اٹ فار سم ٹائم سو دیٹ پاکستان کوڈ گیٹ اے کوشن فار اکنامک ریفارمس. تیسری ناظرین جو پاسبلٹی ہو سکتی ہے وہ پاکستان کے اندر امپورٹس کو کرب کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں اسٹیٹ آلریڈی بہت سارے کام کر رہی ہے. اور امپورٹس کرب کرنے سے ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر جو ایگزسٹنگ فارن کرنسی ہے اس کو ہم جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں، ایز اے رزلٹ آف وچ ہمارے پاس ایک کوشن آ جائے گا کہ ہم ڈیفالٹ کی خطرے سے بچ سکتے ہیں. ایک اور عظیم ریزن ہے وہ ہے کرنسی اسمگلنگ کو روکنا. ناظرین بیکاز جو انٹر بینک ریٹ ہے ڈالر کا اور جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اس میں گیپ بڑھتا ہے، اس کے گیپ کرنے کے 2 امپیکٹس آتے ہیں. ایک، آپ کے ملک میں پاکستان کے اندر ریمیٹنسز کم ہونا شروع ہو جائیں گے، بیکاز دا پیپل وڈ رادر سینڈ تھرو انفارمل چینلز منی بیک ہوم رادر دین سینڈنگ اٹ تھرو دی فارمل چینلز بیکاز آف دی پرائس ڈفرینس. اور سیکنڈ ناظرین گرے اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے، گرے مارکیٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، جہاں ڈالرز کی ٹریڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، رسکنگ دی ایشو آف کرنسی اسمگلنگ. اور اسپیشلی افغانستان کے اندر چونکہ ہمارے پڑوس میں ایک میجر افغانستان کے اندر اکنامک کرائسس ہے اور افغانس نیڈ ڈالرز، تو یہاں سے کرنسی اسمگلنگ وہاں بھی ہو جاتی ہے. اور لاسٹ ناظرین جو پاکستان کے لیے ایک ہسٹوریکل سورس رہا ہے شارٹ ٹرم میجر کا، اور وہ ہے اپنے فرینڈلی اسٹیٹ سے فائنینشیل ہیلپ لینا. وی ہیو آلریڈی ٹیکن ٹو مچ فائنینشیل ہیلپ فرام اے لاٹ آف فرینڈلی اسٹیٹس اینڈ وی آر ریئلی تھینکفل ٹو دیم ایز ویل. قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، چائنا ہے. تو دیز فرینڈلی اسٹیٹس جو ہیں دے آر پرووائڈنگ اے کائنڈ آف ہیلپ، تو ہمیں ان کی ہیلپ ہی چاہیے شارٹ ٹرم میں. بٹ ناظرین یہاں پہ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی ہیلپ لیں تو شارٹ ٹرم میں بھی لیں، اور اسی سینس میں ہم لانگ ٹرم میں بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. جیسے ہم سعودی عربیہ سے انویسٹمنٹ کی بات کر سکتے ہیں، ہم قطر سے انویسٹمنٹ کی بات کر سکتے ہیں، ہم UAE سے انویسٹمنٹ کی بات کر سکتے ہیں، چائنا کی انویسٹمنٹ کو انکریز کرنے کی بات کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ فرینڈلی اسٹیٹس سے جو ہے وہ بھی ایک سولوشن آ سکتا ہے. اب ناظرین آتے ہیں لانگ ٹرم سولوشنز کے اوپر. ناظرین لانگ ٹرم کازز ریکوائر لانگ ٹرم سولوشنز، اور ان میں سب سے امپورٹنٹ ناظرین سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اسٹرکچرل ریفارمس ہے. ناظرین پاکستان کا ایک بگیسٹ پرابلم جو ہے وہ پبلک سیکٹر ہے. پبلک سیکٹر کے اندر بہت سیریس ریفارمس کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی کچھ ایک سیکٹرز تو ایسے ہیں جن کو کمپلیٹ پرائیویٹائزیشن کی، ناٹ امیڈیٹلی بٹ
after structural reform we need to go for their privatization. بیکاز جیسے میں نے بات کی پہلے انرجی سیکٹر ہے، اور اسپیشلی انرجی پروڈکشن تو ہم نے پرائیویٹائز کر لی، آئی پی پیز موجود ہیں، لیکن انرجی ڈسٹریبیوشن جو سسٹم ہے اس کے اندر ہمیں کافی ساری پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت ہے، اس کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے ناظرین ہم جو آئل جو آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے اس کو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ناظرین پی آئی اے، پاکستان ریلوے، پاکستان اسٹیل، اس طرح کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے اندر ہم ایک کنٹینیوسلی فار ڈیکیڈس لاس میکنگ میں جا رہے ہیں. سو وی نیڈ ٹو بلڈ an environment in which we need to go for structural reforms, and ultimately structural reforms should be intended and designed in a way to reduce the state burden on these institutions and privatize them so that we can make them more effective and profitable. اور ناظرین ایک اور جو لانگ ٹرم یہ ضرورت ہے وہ پاکستان کے اندر کنٹینیوٹی آف پالیسیز اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. ناظرین جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اور اسپیشلی اگر میں شارٹ ٹرم میں بات کروں، الیکشنز نہیں ہوتے، ان الیکشنز کے نہ ہونے تک پاکستان از ڈیفینیٹلی ناٹ گوئنگ ٹو بی اے اسٹیبل کنٹری اینڈ ناٹ اے پوائنٹ جہاں پہ فارن انویسٹرز ول کم ان پاکستان. بٹ کیا الیکشنز گارنٹی دیتے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی؟ پاکستان کی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ الیکشنز آر ناٹ آلویز اے گارنٹی آف اسٹیبلٹی. اٹ کوڈ بی اے اسٹیپ. تو اس کا اندر ناظرین صرف الیکشن ہونا کافی نہیں ہے، الیکشن کے ریزلٹس، دا مینر ان وچ الیکشنز آر کنٹیسٹڈ، اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کا بیہیویئر ٹورڈز دوز الیکشنز، دس ول آل ڈٹرمن کیا ہم اس الیکشن کی وجہ سے اسٹیبلٹی میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. بٹ جتنا ہم الیکشنز کو ڈیلے کریں گے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی پرابلٹی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ناظرین لنکڈ پوائنٹ ہے کنٹینیوٹی آف پالیسیز. کیا نئی جو گورنمنٹ آتی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو یا پی ڈی ایم کی دوبارہ ہو، کیا وہ ان ریفارمز کو، جو کرنٹ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، یہ جو باقی ریفارمز ہیں، کیا ان کو کنٹینیو کر پائے گی؟ دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار پاکستان's political leadership to have a charter of economy. If not for the sake of politics, if not political leaders of those parties are willing to sign the charter of economy, at least the economic think tanks of these political parties can work out a plan which may not need a political approval, but some kind of synergy between the ideas of the economic managers of both states. Economy must not be run only by the political interest. It has to be run on the basis of economic realities as well. اور ناظرین ایک اور جو لانگ ٹرم میجر ہے وہ ہے انویسٹنگ ان دا ہیومن کیپٹل آف پاکستان. ایز اے سیڈ ارلیئر ناظرین، ہمارے پاس ایک ہیوج ہیومن بلک موجود ہے، ہیومن پاپولیشن موجود ہے، یوتھ بلک ہے ہمارے پاس، اور اس یوتھ بلک کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں بائی گیونگ دیم اسکلس، ٹریننگس، اورینٹنگ دیم ود دا ماڈرن ٹیکنالوجیز، اور نالج بیسڈ اکانومی کی طرف ہم انویسٹ کر سکتے ہیں. اف وی ڈو ناٹ انویسٹ ان ایجوکیشن then this is something that is not going to solve Pakistan's economic problems. Ultimate economy has to be improved by the youth of Pakistan, not by external loans and aids and investments. We need to build a homegrown economic environment of economic reforms and economic development. اور لاسٹ ناظرین، پاکستان نیڈ ٹو کریٹ این انوائرمنٹ جہاں پہ فارن انویسٹمنٹ کو انکریج کیا جا سکے. ہمیں کرپشن کم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں انٹرنل سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اور ہمیں انرجی پرائسز کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فارن انویسٹرز کو پاکستان میں انکریج کر سکیں. بجائے فارن کمپنیز کو اسسٹ کرنے کے، سبسیڈائز کرنے کے، ہمیں پاکستان کو ان کے لیے اٹریکٹیو بنانا ہے سو دیٹ دے شوڈ گیو آفرز ٹو اس انسٹیڈ آف وی گیونگ انسینٹیوز ٹو دیم. تو ناظرین اگر میں کنکلوڈ کروں اس ساری ڈیبیٹ کو، پاکستان کے اکنامک چیلنجز آج کے نہیں ہیں، ہسٹوریکل ہیں. اٹس جسٹ دیٹ وی آر in the worst case of this economic crisis. کیا یہ کرنٹ گورنمنٹ یا پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے ہے؟ نو، اٹ از بیکاز آف دی لیک آف اسٹیٹ ان اٹینڈنگ دوز کرونک پرابلمس دیٹ پاکستانز اکانومی فیسڈ. اور وہی لانگ ٹرم اکنامک پرابلم جو ہیں وہ سنو بال ہوتے ہوئے آج کے اکنامک کرائسس میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ برنگز اس ٹو اے پوائنٹ، کیا یہ فکس شارٹ ٹرم میں کیے جا سکتے ہیں؟ نو، شارٹ ٹرم میں ہم اکانومی کو ایک اسٹیبل نہیں کر سکتے، ہم سسٹینیبل پاتھ پہ سے شارٹ ٹرم میں نہیں لے کے جا سکتے. بٹ اف وی ڈونٹ ٹیک اسٹیپ ناؤ تو آج سے 10-15 سال بعد ہم وہ ڈائریکشن پھر ڈھونڈ رہے ہوں گے جو ہم آج ڈھونڈ رہے ہیں. تو ٹوڈیز اسٹیپس شوڈ بی بیسڈ آن ڈیسائڈنگ اینڈ کریکٹنگ دا کورس آف پاکستانز اکانومی rather than having a short fixed problems, rather than short solutions. تو ناظرین یہ جو پرابلمس ہیں ان کا کاز بھی اور سولوشن بھی
صرف پولیٹیکل لیڈرز کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ٹو دی اکنامک مینیجرز ایز ویل. I understand we are a parliamentary system. I understand we are a parliamentary democracy جس کے اندر politics entrenches into bureaucracy as well. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہوا دیٹ اکنامک پالیسی میکنگ شوڈ بی امیون اینڈ پروٹیکٹیڈ لارجلی فرام دا پالیٹکس آف دا اسٹیٹ انٹرنلی. پاکستان کے اندر بھی یہ بائیفرکیشن، میں اس کو اکنامک سیکولرزم کہتا ہوں، دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ اینڈ نیڈیڈ فار پاکستان. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. کائنڈلی گیو یور فیڈ بیک، لائک دس ویڈیو، گیو یور کمنٹس، شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب دس چینل. اللہ حافظ.